السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق الى آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے وضو کے فرائض سے متعلق کچھ سنا تھا کہ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم وضو کی سنتوں سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ ویسے تو وضو کی سنتیں مختلف کتابوں میں، فقہی کتابوں میں علیحدہ علیحدہ انداز سے بیان کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ میں مختصر چند سنتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے۔ یہ ایک وضو کی مستقل سنت ہے اور اس کی بہت فضیلت آئی ہے، جیسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اگر میری امت پر تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں میری امت کو عشاء کو مؤخر کرنے کا حکم دیتا اور نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس تاکید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی سنت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بھی اس سلسلے میں متعدد مسواک سے متعلق احادیث ہے۔ تو بہرحال وضو کرنے سے پہلے خصوصیت کے ساتھ مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری سنت یہ ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھیں وضو کرنے سے پہلے۔ ویسے بھی ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، صرف بسم اللہ کہے یا مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اس طریقے سے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر بالفرض ہم بسم اللہ پڑھنا ابتدائے وضو میں بھول گئے تو دوران وضو جب بھی یاد آئے تو بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے اور اس سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری سنت ہے دونوں ہتھیلی کو دھویا جاوے۔ جو ہتھیلی یعنی یہاں تک جو حصہ ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم دھوئے ہتھیلی کو۔ اسی طرح چوتھی سنت ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا، یہ مستقل سنت ہے، کلی کرے اور ناک میں پانی لے۔ اور پانچویں سنت یہ ہے کہ ان دونوں میں مبالغہ کرنا، یعنی کلی کرنے میں مبالغہ کرنا اور ناک میں پانی لینے میں مبالغہ کرنا۔ مبالغہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلی کرنے میں ہم ایک گرگرہ کی بھی شکل اختیار کریں، پانی اندر لے کر گرگرہ کریں تاکہ اچھے طریقے سے منہ کی صفائی ہو جائے، اور ناک میں تھوڑا ہلکا سا کچھ زیادہ پانی کو کھینچے تاکہ اچھے انداز سے اندر تک پانی پہنچ جائے۔ تو یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی سنت یہ ہے کہ چہرہ دھوتے وقت اگر داڑھی ہو تو داڑھی میں خلال کرنا، اس طریقے سے داڑھی میں ہم کیا کریں، خلال کریں اور اندر تک پانی کچھ پہنچانے کی کوشش کریں۔ ساتویں سنت یہ ہے کہ ہاتھ پیر کی انگلیوں کا ہم خلال کریں۔ مثلا یہ ہاتھ ہے تو ہاتھ پیر کی انگلیوں کا ہم خلال کریں، ہاتھوں کا اس طریقے سے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر اندر تک اچھے طریقے سے پانی پہنچائے۔ اسی طرح پیروں کی انگلیوں میں بھی ہم ہاتھ یعنی انگلی ڈال کر اس کا خلال کریں، یہ بھی وضو کے اندر سنت ہے۔ آٹھویں سنت یہ ہے کہ پورے سر کا ہم مسح کریں، جیسے بتلایا گیا تھا فرض وضو میں کہ فرضیت یعنی ایک بال بھی آپ نے اگر دھو لیا یعنی مسح کر لیا تب بھی کافی ہے، لیکن صحیح طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کریں۔ اور پورے سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بھگو کر ہم جو انگوٹھے ہیں ان انگوٹھوں کو کنپٹی پر رکھیں اور دونوں انگلیوں کے ہاتھوں کی انگلیوں کے سروں کو ایک دوسرے سے ملائے اور اس طریقے سے انگلیوں کو پیچھے لے جائے اور پھر دوبارہ آگے کی طرف لے آئے۔ یہ ایک مرتبہ کا عمل ہوا، تو اس طریقے سے 3 مرتبہ سر کا مسح کرنا ہے۔ یہ ایک مستقل وضو کی سنت ہے۔
اسی طریقے سے نمبر 9 پہ ہے دونوں کانوں کا مسا کرنا، جو کانوں کے اندر کی جو راؤنڈنگ ہے تو اس راؤنڈنگ میں شہادت کی انگلیوں کو گھمانا اور یہ جو انگوٹا ہے اس کو باہر کے حصے سے گھمایا جائے، تو اس طریقے سے یہ کانوں کا مسح کرنا ہے۔ اور نمبر 10 پہ ہے کہ ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ مثلا چہرہ 3 مرتبہ دھویا جائے، ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا جائے، کانوں کا 3 مرتبہ مسح کیا جائے، سر کا 3 مرتبہ مسح کیا جائے، پیروں کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ اس طریقے سے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 11 ہے دائیں ہاتھ کو دائیں حصے کو بائیں حصے پر مقدم کرنا، یعنی پہلے داہنا ہاتھ دھوئے پھر بایاں ہاتھ دھوئے، پہلے داہنا پیر دھوئے پھر بایاں پیر دھوئے، یہ بھی وضو میں سنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی نے بھولے سے یا الٹا ہاتھ پہلے دھو لیا اور بعد میں داہنا دھو رہا ہے تو نفس وضو تو ادا ہو جائے گی، لیکن خاص اہتمام کے ساتھ سنت پر عمل کرنے کے لیے پہلے داہنے ہاتھ کو دھوئے، داہنے پیر کو دھوئے، اس کے بعد داہنے بائیں ہاتھ اور بائیں پیر کو دھویا جاوے۔ اسی طریقے سے نمبر 12 ہے اعضاء کو مل مل کر دھونا، اچھے طریقے سے اعضاء کو دھونا۔ بعض حضرات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وضو میں مثال کے طور پر نل پر وضو کر رہے تو اس طریقے سے بس خالی پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پانی چھوڑ رہے یا پیروں پر پانی چھوڑ رہے اور پانی مکمل اعضاء وضو تک پہنچ رہا ہے تو اس سے وضو تو ہو جائے گی، لیکن ایک سنت مستقل یہ ہے کہ اعضاء کو مل کر دھونا، یعنی ہاتھوں کو اس پر گھمانا اچھے طریقے سے، اس کو کہتے ہیں ملنا۔ تو اعضاء کو مل مل کر دھونا یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ اسی طریقے سے یہ 13ویں نمبر کی سنت یہ ہے کہ وضو کے بعد کی دعا پڑھنا، یہ جو وضو ہو جاوے گی تو وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ دعا جیسے کہ احادیث سے ثابت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طریقے سے ایک دعا آتی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس دعا کا خاص اہتمام کریں۔ اسی طرح دوران وضو ایک دعا آتی ہے کہ وضو کے درمیان میں ایک دعا کا اہتمام کریں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ درمیان میں دعا پڑھنی ہے۔ البتہ ہر عضو کے دھوتے وقت مستقل دعا ثابت نہیں ہے کہ بھئی چہرہ دھوتے وقت کی دعا الگ ہو، ہاتھ دھوتے وقت کی دعا الگ ہو، یا سر کا مسح کرنے کی دعا الگ ہو، ایسی اس کا کوئی بظاہر ثبوت نہیں ہے۔ تو صرف یہ کہ ابتدا میں بسم اللہ پڑھی جاوے، درمیان وضو کی دعا پڑھ لی جاوے، اور وضو کے آخر میں جو دعا ہے اس کا اہتمام کرے، یہ جو صحیح احادیث سے ان دعاؤں کا بظاہر ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ کل 13 سنتیں ہیں، اور بھی فقہاء کرام نے مزید سنتوں کا تذکرہ کیا ہے، تو بنیادی طور پر یہ 13 سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کا خاص اہتمام کر کے ہمیں اپنی وضو کو مکمل کرنا ہے، تاکہ جب ہماری وضو انشاءاللہ مکمل ہوگی اور صحیح ہوگی تب جا کر ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو آج کے درس میں اور آج کے اس ویڈیو میں جو وضو کی 13 سنتیں پیش کی گئی ہے اسے یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے اور اس پر پریکٹیکلی عمل کرنا ہے، تاکہ اچھے طریقے سے وہ سنتیں یاد بھی رہے اور اس پر عمل بھی ہوتا رہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔